الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 100 بار سوارا ہم نے اس ملک کے گیس ہوئے برہم کو 100 بار سوارا ہم نے اس ملک کے گیس ہوئے برہم کو یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ عزیزان گرامی، قابل قدر سامعین کرام، حاضرین جمعہ، ساکنان اطراف مسجد اور میرے محترم مصلیان کرام، آج جو مجھے آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع سے گفتگو عرض کرنی ہے وہ موضوع بڑا اہم موضوع ہے، کیونکہ میں گزشتہ ہفتوں میں بھی آزادی ہند سے متعلق بات چیت کر رہا تھا، لیکن میں نے اس وقت میں آزادی ہند سے متعلق اپنے بادشاہوں کا انگریزوں سے جو لوہا مول لیا تھا ان کے بارے میں سنایا تھا۔ ان کے انگریزوں وہ داستان بتائی تھی اپنے بادشاہوں کی کہ ہمارے بادشاہوں نے انگریزوں سے کس طرح کا لوہا مول لیا اور کس طرح انگریزوں کے خلاف ڈٹ گئے اور جم کر کے انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ لیکن تاریخ آزادی کی خالی بادشاہوں سے نہیں مکمل ہو جاتی ہے۔ اگر اس جنگ آزادی کی تاریخ میں اگر ہم اپنے علماء کرام کو نہ بیان کریں کہ ہمارے علماء کرام نے کس طرح تن من دھن کی بازی لگا کر کے اس ملک کو آزاد کرایا ہے، تو میں یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ یہ آزادی کی تاریخ بالکل ناتوا ہے، کمزور ہے اور ٹھیک ہی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب اورنگزیب عالمگیر کی حکومت تھی اس وقت تک اس ملک میں انگریز اپنے ہاتھ پاؤں نہیں پھیلا پائے، لیکن جو ہی اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہوئی ہے تو انگریز جو ہے اس ملک میں اپنے ہاتھ پاؤں پھیلانے شروع کر دیے، اور جب ہاتھ پاؤں پھیلانے شروع کر دیے تو آپ کو بتایا تھا کہ 1757 میں نواب سراج الدولہ نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرا تھا۔ پھر اس کے بعد 22 سال بعد 7 اکتوبر 1764 میں بکسر پٹنہ کے نزدیک ایک مقام ہے، وہاں پر انگریزوں سے ایک زبردست جنگ ہوئی جس میں مغل بادشاہ شاہ عالم اور اودھ کے نواب شجاع الدولہ کو شکست ہوئی۔ اس طرح دھیرے دھیرے جب 1799 آیا تو ایک اور بڑی شہادت ہوئی، جس شہادت کے بعد انگریز نے کہہ دیا تھا کہ اب یہ ملک ہمارا ہے، وہ تھی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت۔ آج پتہ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بات بتا دوں کہ یہ موضوع میں کیوں عرض کر رہا ہوں اور یہ گفتگو میں کیوں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آج ہماری نئی نسل آزادی کی تاریخ سے نابلد ہے، ناواقف ہے۔ اس کو نہیں پتہ ہے کہ آزادی کی لڑائی میں کس طرح مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، اس جنگ آزادی میں کس طرح ہمارے علماء کرام نے قربانیاں دی ہیں، اور کس طرح کی وہ قید و بند کی صعوبتیں نہیں برداشت کری ہیں۔ جیلوں میں جانا پڑا تو گئے، توپوں کے آگے آنا پڑا تو آئے، کالے پانی کی سزا کاٹنا پڑی تو کاٹی، اور ریوالور کے سامنے آنا پڑا تو آئے، پھانسی کے پھندے کو چومنا پڑا تو چوما، لیکن وہ اپنے منزل مقصود سے نہیں پھرے۔ ہر حال میں انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جب تک کہ ہم اپنے جو ہے ہمت اس وقت تک نہیں ہاریں گے جب تک کہ یہ ملک آزاد نہ ہو جائے۔ آزادی ایسے نہیں ہوتا ہے کہ خالی جیت جانا آزادی ہوتا ہے، بلکہ اپنے سر کو نہ جھکانا بھی آزادی ہوتا ہے، اپنے سر کو ان کے آگے نہ جھکانا بھی فتح ہوتی ہے۔ تو عزیز ساتھیوں،
جب 1799 کو میر ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی ہے، اس کے بعد 1803 میں ایک ایسے ولی اللہ محدث دہلوی جنہوں نے بہت پہلے مسلمانوں کا نسب العین ہونے کا فتویٰ صادر کر دیا تھا، اور 1803 میں فتویٰ دے دیا کہ اب انگریزوں کے خلاف جنگ کرنا ہر مسلمان کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ یہ فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برق بے اما تھا جو دشمنوں کے نخل تمنا پر گر پڑی، انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچنے لگے، حوصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی۔ مسند درس پر بیٹھ کر قرآن کریم کا درس دینے والے یہ علماء کرام، اپنے خون و جگر سے شمع اسلام کو روشن کرنے والے مشائخ اعظام، اپنے خانقاہوں کو چھوڑ کر، اپنی بوریاں نشینی کو چھوڑ کر، اپنے مدرسوں کو چھوڑ کر، اپنے مکتبوں کو چھوڑ کر، اپنی خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان کارزار میں آ گئے اور انگریزوں کے خلاف جم کر مقابلہ کیا۔ آج اگر فتویٰ دیا جاتا ہے تو فتوے کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس دور میں 1803 میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ صادر کر دیا کہ اب یہ ہندوستان دارالحرب ہو چکا ہے، اب یہ ہندوستان دارالاسلام نہیں ہے، دارالحرب ہو گیا ہے، کیونکہ اب یہاں پر فرنگیوں نے اس ملک میں مسلمانوں کو جو ہے ہر طرح سے روک رکھا ہے، ان کو غلام بنایا، ان کے اوپر غلامی کے پہاڑ توڑے، ان کے اوپر جو ہے بربریت کے پہاڑ توڑے، ان کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ ایسے میں فتویٰ صادر کر دیا کہ اب انگریزوں سے لڑنا آپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، اس کے لیے سب سے پہلے علماء کرام نکل کر رہا ہے، اور یہ داستان بڑی ایک لمبی داستان ہے، کیونکہ اس داستان میں امنگیں بھی ہیں، محرومیاں بھی ہیں، عزم و عمل کا جوش و خروش بھی ہے، شکست و خوردگی بیچارگی کی افسردگی بھی ہے، جنون شوق کی آشفتہ سیری بھی ہے، گردش دورہ کی کجربی بھی ہے۔ بہرحال اس طویل مسافت کو طے کرتے ہوئے ان کے مسلسل پاؤں لہو لہان ہوتے رہے، ہزاروں اور لاکھوں کا وجود غبار راہ بن کر اڑ گیا۔ کبھی جبر و تشدد کی خاردار جھاڑیوں نے ان کے دامن کو تار تار کیا، کبھی وحشت اور بربریت کے پہاڑ ان کی راہ میں حائل ہو گئے، لیکن وہ بزم جنوں کے دیوانے ہر حال میں جو ہے اس کام سے اپنے نہ پھرے۔ حادثات آئے، مصائب آئے، ان سے ٹکراتے رہے، ان کا خوش ہو کر کے استقبال کیا، اور یہ کہا کہ خوشا وقت ہے کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، یہی تو زندگی کا آخری ارمان ہے ساقی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، وہ راستے کی قربت اور دوری سے بے فکر ہو گئے تھے، طمانینت قلب و جگر سے مستغنی تھے، پریشانی افکار کے احساسات سے بے نیاز تھے۔ کبھی عرب اور ترکی کی راہوں کو ناپتے، تو کبھی وہ روس اور افغان کی بادیہ پیمائی کرتے، تو کبھی وہ مالٹا کی کوٹریوں میں قیام کرتے، تو کبھی وہ پھانسی کے پھندے پر کھڑے ہو کر منزل کا نشان پوچھتے، تو کبھی ریوالور کی لبلبی پر کان لگا کر دیکھتے کہ شاید گولیوں کی سنسناہٹ ہی منزل کا پتہ بتا سکے، لیکن وہ اپنے اس عمل سے پھرے نہیں۔ اسی وجہ سے تاریخ ہند ہم سے کہتی ہے کہ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے محفل تک، بے تابی ان کی عام ہوئی صحراؤں سے لے کر ساحل تک۔ ہاں، سنگ گراں پر لکھتے تھے وہ اپنے دل ناداں کا حال، شاید کہ تلاش مقتل میں کوئی پہنچے پتھر قاتل تک۔ عزیز ساتھیوں، اس کی داستان بڑی ایک لمبی داستان ہے، لیکن جب یہ فتویٰ صادر ہو گیا تو پھر 1826 میں سید شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی قیادت میں انہوں نے دہلی کا سفر کیا، لاکھوں مجاہدین کو تیار کرا، اور 1831 میں یہ مجاہدین کا قافلہ اپنے قائد سید شاہ اسماعیل شہید کی قیادت میں جہاد کرتا ہوا بالا کوٹ کے میدان میں شہید ہو گیا۔ اب 1857 آتا ہے۔ 1857 یہ ایک بڑی زبردست جنگ ہے انگریزوں سے۔ انگریزوں نے اس کو غدر کا نام دیا تھا، یعنی جو ہے ہندوستانی سپاہیوں کی بغاوت۔ یہاں پر اس قدر علماء کرام نے قربانیاں دی ہیں کہ 27,000 افراد کو پھانسی دی گئی ہے۔ مسٹر ٹامسن جو خود ایک انگریز ہیں، وہ خود اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے، اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں علماء کرام نے دی ہیں، اور یہ قربانیاں اس لیے دی ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں جب تک کہ جذبہ جہاد موجود ہے اس وقت تک تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، اور اگر ان کے دلوں سے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ہے تو پھر سب سے پہلے ان کے یہاں سے قرآن کریم کو ہٹا دو،
کیونکہ قرآن کریم ایک ایسی تقویت والی کتاب ہے جو ان کے دلوں کو جذبہ جہاد سے سرشار کرتی ہے، جو ان کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں لاتی ہے، جو ان کے عزم و استقلال کی کرنیں کو جلوہ فگن کرتی ہے۔ یا عزیز ساتھیوں سنو، 1861 میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے بدبخت انگریزوں نے جلا ڈالے، اور اتنا ہی نہیں ہے، 1864 سے لے کر کے 1867 تک ان 3 سالوں میں 14,000 علماء کرام کو تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ اور یہ 3 سال ایسے تاریخ کے آئے، بڑے المناک سال تھے، غمناک سال تھے، 14,000 علماء کرام کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ اور اتنا ہی نہیں ہے، صرف دہلی میں 500 علماء کو پھانسیوں پر لٹکا دیا گیا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ملک ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو بلاتا جا رہا ہے، ہمارے برادران وطن ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو حرف غلط کی طرح مٹا رہے ہیں، اور ہم بھی اتنے بے حس ہو چکے ہیں، اتنے بے پرواہ اور مستغنا ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے اسلاف کی تاریخوں کو نہیں جاننا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو ایک بات نہرو نے کہی تھی کہ جو قوم اپنے اسلاف کی تاریخوں کو بلا دیتی ہے وہ قوم کبھی انقلاب نہیں لا سکتی ہے، اس قوم کے اندر کبھی انقلاب نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد کرو، اپنے اسلاف کے تذکرے کو یاد کرتے رہا کرو، تاکہ ہمارے دلوں میں بھی وہ جذبہ حریت پیدا ہو۔ یہ حریت کے دیوانے، یہ حریت کے مجنو، یہ حریت کے پسند اتنے حریت میں آگے ہو گئے کہ مسٹر ٹامسن خود لکھتا ہے کہتا ہے کہ انگریز مسٹر ٹامسن کہ علماء کرام کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تندوروں میں ڈال دیا جاتا، علماء کرام کو لاہور کی دریا راوی میں 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے ڈال دیا جاتا، اوپر سے ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا، جس طرح کاغذ کے چھچڑے ہو جاتے ہیں اس طرح ان کے جسم کے چھچڑے ہو جاتے تھے۔ مسٹر ٹامسن اور آگے بتاتا ہے کہ جب لاہور کی جامع مسجد جس کے شہر میں انگریز نے ایک پھانسی کا فندہ بنایا تھا، اس میں ایک دن میں 80 علماء کو پھانسیاں دی جاتی تھی۔ دلی سے لے کر کے خیبر تک کوئی ایسا تیڑ نہیں تھا جس پر ہمارے علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکتی ہوں۔ اس طرح کی قربانیاں ہمارے علماء کرام نے دی ہیں۔ اور مسٹر ٹامسن آگے بتاتا ہے کہ جب میں اپنے خیمے میں گیا، دلی میں اپنے خیمے میں گیا تو مجھے مردار کی بو محسوس ہوئی۔ میں جب جا کر کے دیکھتا ہوں تو ایک آگ دہک رہی ہے، شعلے مارتے ہوئے لپٹے مارتے ہوئے آگ دہک رہی ہے، اور میرے سامنے 40 علماء کو بلایا گیا، ان کو ننگا کرا گیا اور ان کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ وہ 40 علماء آگ میں جل گئے، آگ میں پک گئے۔ پھر میرے ہی دیکھتے دیکھتے اور 40 علماء کو بلایا گیا۔ جب وہ 40 علماء کرام آئے، ان کے کپڑے اتارے اور انگریز نے کہا مولویوں جس طرح ہم نے ان 40 کو پکا دیا ہے اسی طرح ہم تم کو بھی پکا دیں گے، جس طرح ہم نے ان کو راکھ کر دیا ہے اسی طرح ہم تم کو بھی راکھ کر دیں گے۔ تم صرف اتنا کہہ دو کہ ہم 1857 کی جنگ میں تمہارے مخالف نہیں ہیں، ہم تمہارے معاون ہیں، ہم تم کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم تم جو عہدہ چاہتے ہو ہم وہ عہدہ دیں گے۔ خدا کی قسم مسٹر ٹامسن کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، زمین گواہ ہے، آسمان گواہ ہے، کوئی عالم ان میں سے ایسا نہیں تھا جو یہ کہہ دیتا کہ ہم تمہارے مخالف نہیں ہے۔ سارے کے سارے آگ میں جل گئے، سارے کے سارے آگ میں پک گئے، لیکن انگریزوں کے معاون نہیں بنے۔ انہوں نے اپنے سر کو نہیں جھکایا، سر کو کٹنا گوارا کرا لیکن سر کو جھکایا نہیں ہے۔ یہ عزیز ساتھیوں آپ کے اسلاف کی قربانیاں ہیں جو یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ آج ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو بلا کر کے ان کا تاج پہنایا جاتا ہے جنہوں نے انگریزوں کی چال بازی کری ہے، انگریزوں کے تلوے چاٹے ہیں، جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ چال باز کری ہے، ان کو اس آزادی کا تاج پہنایا جاتا ہے، اور ہم اس سے اتنے عاری اور مستغنا ہوتے جا رہے ہیں۔ عزیز ساتھیوں اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد کرو۔ آپ بتائیں تحریک ریشمی رومال یہ کس کی ایجاد تھی؟ یہ مولانا محمود حسن دیوبندی کی تھی۔ کس کی ایجاد تھی؟ مولانا محمود حسن دیوبندی۔ تحریک ریشمی رومال کیا ہے؟ تحریک ریشمی رومال اس میں حضرت نے باہر جو ملکوں میں اور حکمران تھے ان کے ساتھ مشورہ تھا، سب کچھ پلاننگ تھی کہ اس طرح ہم انگریز کو یہاں سے بھگائیں گے، اس طرح انگریز کو یہاں سے نکالیں گے۔ لیکن وہ تحریک ریشمی رومال وہاں تک پہنچتے ایک مسلمان تھا جو انگریز ایجنٹ تھا، عبدالحق سے رب نواز نامی انگریز ایجنٹ نے حاصل کر لیا اور اس کو انگریز حکام کے سپرد کر دیا۔ جب انگریز کو یہ خط ملا تو پھر اس کی نیندیں اڑ گئیں اور اس نے جانچ پڑتال شروع کر دی۔ جب جانچ ہوئی ہے تو 3 سال اسیران مالٹا میں ان کو قید کرا گیا۔ 3 سال ان کو وہاں مالٹا میں قید کیا گیا۔ یہ کون تھے؟ یہ آپ کے ہی اکابر تھے۔
خدا کی قسم وہ کہتے ہیں کہ جب اگر یہ ہماری تحریک اگر کامیاب ہو جاتی تو ماسکو سے لے کر کے افغانستان تک اور کوہ ہمالیہ کی سے لے کر کے کشمیر کی برف پہاڑ چوٹیوں تلک یہاں تک شرعی احکام نافذ ہو جاتے اور انگریز یہاں سے بھاگ جاتا. لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے، وسائل کی قلت کی کمی کی وجہ سے وہ یہ جنگ جو ہے شکست میں ہو گئی. عزیز ساتھیوں، جب ان کو وہاں پر قید کرا گیا اور جب ان کو وہاں پر رکھا گیا اور جب آپ کی وفات ہوئی ہے، دہلی میں جب لایا گیا ہے اور جب ان کو جو ہے نہلانے کے لیے، غسل دینے کے لیے ان کو جسم پر دیکھا گیا تو اتنے موٹے موٹے گڈھے تھے کہ ایک بچے کے پیر اس میں چلے جاتے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے پیر چلے جاتے. پوچھنے پر جب ان سے پوچھنے پر ان کے شاگرد سے جو ان کے ساتھ رہتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو ان کے ہی ساتھ میں رہتے تھے زیادہ تر، ایسا کیا ہوا تھا؟ تو کہا کہ حضرت نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ بات راز رکھنا، کسی کو بتانا نہیں. ہوا یہ تھا کہ جب ہم مالٹا میں قید تھے، مالٹا مصر میں جو ایک جزیرہ ہے وہاں پر قید تھے، جب انگریز نے ہمیں قید کر دیا تھا تو مجھے اکیلے لے جا کر کے لوہے کی گرم گرم سلاخیں ہمارے پیٹھ میں داغا کرتے تھے، جس سے یہ میری حالت ہوئی ہے. تو عزیز ساتھیوں، آپ کے اسلاف نے اس طرح قربانیاں دی ہیں. آج کی طرح جیلیں نہیں ہیں کہ اگر کوئی چلا جائے مجرم، کوئی دہلی کا قاتل چلا جائے تو اس کا جو ہے داماد جیسا اکرام ہوتا ہے. اس طرح کی جیلیں نہیں تھیں. آپ دیکھ لیں کتنی جو ہے عصمت دری ہوئی ہے. ہماری بہن اور بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان کی عزتوں کو تار تار کیا گیا. کہاں گئے وہ قاتل؟ ان کے ساتھ کیا جیلم ہو رہا ہے؟ وہی ہو رہا ہے جو ان کے ساتھ ایک داماد جیسا برتاؤ کیا جا رہا ہے. اس طرح کی جیلیں نہیں تھیں. کالے پانی کی سزائیں آپ دیکھیں کس طرح ہمارے اکابر نے کاٹی ہے. تو عزیز ساتھیوں، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اسلاف نے کس طرح کی قربانیاں دی ہیں. اور انہی کے جانشین مولانا حسین احمد مدنی، جنہوں نے خلافت کانفرنس کراچی میں اس وقت میں شرکت کری تھی جب انہیں گولی مار دیے جانے کا حکم مل چکا تھا. لوگوں کی توقع کے برخلاف یہ جب اسٹیج پر حاضر ہو گئے اور انہوں نے جو ایک شعر پڑھا کہ لیے پھرتی ہے بلبل چوچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں. مجمع آدھے گھنٹے تک نعرے لگاتا رہا، چیختا رہا، چلاتا رہا. پھر اپنے ایک فتوے کے جانب آگے بڑھے اور کہا لیے پھرتی ہے بلبل، اور کہا کہ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. وہ فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سردار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں. وہ شجر آزادی جسے خون دے کے سینچا تو پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں. اپنے فتوے کی جانب بڑھتے ہوئے کہا. اور عزیز ساتھیوں، یہ وہی حسین احمد مدنی ہے جنہوں نے انگریز کے سامنے برسر عدالت میں انگریز کے سامنے کہا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. جب ان کو جو ہے گرفتار کرا گیا، کٹہرے میں لایا گیا اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ ایسا بیان دیا ہے تو کہتے ہیں بیان دیا کیا ہوتا ہے؟ بیان دیتا ہوں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام تھا، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہوگا. امام حریت مولانا محمد علی جوہر ان کے قدموں میں گر پڑے، ان کے پاؤں پکڑ لیے، کہا حضرت بیان بدل دیجئے، حضرت آپ اپنا اسٹیٹمنٹ بدل دیجئے. کہا اگر میں نے اگر اپنا بیان بدل دیا تو میرا ایمان بدل جائے گا. کہا جب تک کہ میرے جسم میں جان ہے، میرے منہ میں زبان ہے، سینے میں قرآن ہے، دل میں ایمان ہے، اس وقت تک ہمارا یہی بیان ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. یہ عزیز ساتھیوں کس نے فتوے دیے تھے؟ یہ آپ کے یہ اسلاف تھے. اور یہ مولانا محمد علی جوہر کون ہے؟ یہ انگریزوں کے لیے یہاں سے چھوڑ کر کے انگلینڈ چلے گئے، وہاں پر گول میز کانفرنس میں وہاں پر حصہ لیا اور کہا کہ ہم جو ہے اپنے غلام ملک میں مرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم ایک آزاد ملک میں مرنا چاہتے ہیں. یہ وہی مولانا محمد علی جوہر ہیں جن کے پاس انگریز نے جب ان کو قید کر لیا اور قید کرنے کے بعد ان کی بیٹی کی طبیعت علیل ہو گئی، زیادہ خراب ہو گئی، تو اس وقت آخری لمحے تھے اور وہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ یہ پیرول پر اگر بیل لے کر کے آنا چاہتے تو آ جاتے، لیکن نہیں آئے. بیٹی کو الٹے اس پہ جو ہے بیک پہ اشعار کے انداز میں ان کو جواب دے دیا کہ میں مجبور صحیح، اللہ تو مجبور نہیں، میں مجبور صحیح، اللہ تو مجبور نہیں، میں تجھ سے دور صحیح پر وہ تو دور نہیں، دل مومن ہی کیا جو ہر حال میں امید سے معمور نہیں. اور کہا امتحان سخت صحیح پر دل مومن ہی کیا جو ہر حال میں امید سے معمور نہیں. ہم کو تقدیر الہی سے شکوہ نہ گلا، اہل تسلیم و رضا کا یہ دستور نہیں. اور پھر کہا ہمیں تیری صحت مطلوب ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہمیں بھی منظور نہیں.
عزیز ساتھیوں، کیا اس بیٹی کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ ایک باپ جب ہمیں اس طرح کے خط میں جواب دے رہا ہے. یہ کس لیے قربانیاں اٹھائی ہیں؟ یہ آپ کے اکابر نے صرف آپ کی آزادی کے لیے قربانیاں اٹھائی ہیں کہ ہمارا یہ ملک آزاد ہو جائے، ہمارے اس ملک کے لوگ آزاد ہو جائیں، انگریز یہاں سے بھاگ جائیں، انگریز یہاں سے چلے جائیں. یہ بھیڑیے قسم کے لوگ جو صرف یہاں انسانوں کو غلام بنانے کے لیے آئے ہیں، ہمارے ملک کو لوٹنے کے لیے آئے ہیں، یہ یہاں سے چلے جائیں. خدا کی قسم، اس آزادی کی لڑائی میں سب سے زیادہ مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، سب سے زیادہ مسلمانوں نے قربانیاں دی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آج اسی مسلمان کو اس ملک میں کیا کرا جا رہا ہے، یہ بھی تو دیکھنے والی بات ہے. آج کیا مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے؟ ان کو دوسرے درجے کا شہری بنایا جا رہا ہے، دوسرے درجے کا ان کا غلام بنایا جا رہا ہے. مذہب کی ان کی آزادی نہیں ہے، مذہب پر ان کو عمل کرنے کی آزادی نہیں ہے، اور مسجد کی ان کی حفاظت نہیں ہے، مدارس کی ان کی حفاظت نہیں ہے. جب ملک آزاد ہو گیا تھا، جب قانون بن گیا تھا، تو پھر کیا ہوا تھا؟ تمام کے تمام لوگوں کو بتا دیا گیا تھا کہ اب ہر کسی کو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی آزادی ہے. لیکن آج عزیز ساتھیوں ایسا کچھ نہیں ہوتا دکھتا. آج جمہوریت کے نام پر صرف اکثریت طبقے کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کا استحصال کرا جا رہا ہے. مسلمانوں کو ہر شعبے میں ان کو جو ہے تنزل رکھا جا رہا ہے، پیچھے رکھا جا رہا ہے. اور عزیز ساتھیوں، میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے گاندھی جی نے یہ ملک آزاد کرایا، اس طرح کا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مولانا محمد علی جوہر ہی ہیں جو گاندھی جی کو اس ملک میں لائے تھے. اس سے پہلے وہ ساؤتھ افریقہ میں رہا کرتے تھے اور ان کو کچھ بھی نہیں پتہ تھا. مولانا محمد علی جوہر ہی ان کو جامع مسجد کی دلی پر لائے اور ان کا تعارف کروایا، تب جا کر کے یہ آج جو ہے ان کو ہی صلہ دیا جاتا ہے. آج فادر آف نیشن کسے بتایا جاتا ہے؟ گاندھی جی کو بتایا جاتا. اور آپ کو بتاؤں، یہ گاندھی جی کو گاندھی جی بنانے والے کون تھے؟ یہ آپ کے ہی اکابر تھے، یہ آپ کے ہی اسلاف تھے، یہ آپ کے ہی بزرگان دین تھے جنہوں نے گاندھی کو گاندھی کا خطاب دیا. آپ دیکھیں، جب گاندھی جی ستیہ گرہ چمپارن کے دوران کھانے پینے کا دونوں ٹائم کی ذمہ داری کس کی تھی؟ آپ اٹھائیں وہ تاریخ، اٹھائیں وہ ہسٹری، وہ نکلے گا بٹک میاں انصاری، جن کو جو ہے کھانے پلانے کی ذمہ داری دی تھی. میں ایک بات اپنی بس کہہ رہا ہوں، اس کے بعد ختم کر رہا ہوں، کہ ان کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ جو ہے آپ کو گاندھی جی کے دونوں ٹائم کا کھانا کھلانا ہے. جب کھانا کھلا رہے تھے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کھانا کھلاتے میں ایک لقمہ زہر سے ملا ہوا لقمہ گاندھی جی کے قریب کرنے کے ہوئے اور وہ لقمہ ان کے ہاتھ سے پھینک دیا، کیونکہ ان کے دل نے گوارہ نہیں کیا، ان کی غیرت نے گوارہ نہیں کیا، اور رونے لگے. آنکھوں سے چشمان سے آنسو جاری ہو گئے. اور پوچھنے پر وجہ بتائی گئی کہ ایسا کیا ہوا، تم کیوں روتے ہو؟ تو کہا میرے پورے پریوار کو انگریزوں نے کڈنیپ کر لیا، اغوا کر لیا ہے، اور یہ دھمکی دی ہے، اور ابھی میرے بیٹے کی لاش آئی ہے کہ تم گاندھی جی کے کھانے میں تم زہر ملا دو ورنہ تمہارے سارے پریوار کو مار دیں گے. خدا کی قسم، انہوں نے اپنے پریوار کی پرواہ کیے بغیر گاندھی جی کی حفاظت کری، اس کا صلہ بھی نہیں لیا. اور جب اس ملک کے نئے راشٹرپتی بنے راجندر پرساد 1949 کے بعد، تب پھر انہوں نے خود موتیہاری کے لوگوں سے کہا تھا کہ جب میں وہاں پر بھی موجود تھا جب گاندھی جی کے کھانے کی حفاظت ہوئی ہے، اور آج بھی میں یہاں پر موجود ہوں، لہذا میں ان کے لیے 50 ایکڑ کی زمین الاؤڈ کرتا ہوں اس وفاداری کے تحت. لیکن وہ زمین کب ان کو الاؤڈ کری گئی پتہ بھی نہیں ہے. 1857 لگ گیا، 1957 لگ گیا، اس کے بعد وہ اس دنیا سے چلے گئے. ایسی وفاداری کری آپ کے اسلاف نے کہ اپنی وفاداری کے کوئی صلات بھی نہیں لی ہے، کوئی اس کا صلہ بھی نہیں لیا، کوئی اس کی اجرت بھی نہیں لی ہے. یہ کون تھے گاندھی جی؟ کوئی ولی تھے، کوئی بزرگ تھے، کیوں ان کی حفاظت کری گئی؟ کیا قرآن میں لکھا تھا؟ کیا کوئی حدیث میں لکھا تھا؟ پھر کیوں ان کی حفاظت کری گئی؟ یہ صرف وفاداری کے لیے، اس ملک سے جان سپاری کے لیے، اس ملک سے جان نثاری کے لیے. تو عزیز ساتھیوں، آپ اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد رکھیں اور ان کی جو ہے تاریخ کو پڑھتے رہا کریں، کیونکہ اب میں خلاصہ کرنا چاہتا ہوں کہ آزادی ہے کیا. نہرو نے ایک بات کہی تھی کہ اگر آزادی میں مسلم مجاہدوں کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو ایک پلڑے میں مسلمان مجاہدین کو رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں، ایک ترازو میں تمام اقوام کے مجاہدین کو رکھ دیا جائے، تمام ادیان کے مجاہدین کو رکھ دیا جائے، تو خدا کی قسم وہ پلڑا مسلمان مجاہدین کا جھک جائے گا، وہ اٹھے گا نہیں، وہ بھاری ہو جائے گا، وہ ثقیل ہو جائے گا. تو عزیز ساتھیوں، یہ آپ کے اسلاف کی قربانیاں تھیں، لیکن آج ہم ان کی قربانیوں کو بلا کر کے آج ہمارے ساتھ کیا اس ملک میں ہو رہا ہے، صرف اتنا ہی سا کہنا ہے کہ کتنی بربادی تھی مقدر میں آبادی کے بعد،
کتنی بربادی تھی مقدر میں آبادی کے بعد، کیا بتائیں کیا گزر رہی ہم پہ آزادی کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔